سانحہ ساہیوال میں جاں بحق ذیشان اور خلیل کے لواحقین اسلام آباد روانہ، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش ہوں گے۔ خلیل کے بھائی جلیل کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹی سے بہتر تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا، دھمکیاں ملنے کا وکیل کا دعویٰ خود ساختہ تھا۔ ذیشان کی والدہ اور بھائی کا کیس فوجی عدالت میں چلانے کا مطالبہ، کہا حکومتی عہدیداروں کے متحرک ہونے سے انصاف کی امید پیدا ہوئی۔ سی ٹی ڈی نے ساہیوال میں چاروں افراد کو بہت قریب سے گولیاں ماری، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ قریب سے گولیاں لگنے سے چاروں کی جلد چل گئی، چاروں افراد کو سر میں گولیاں ماری گئیں۔ 13 سالہ اریبہ کو 6 گولیاں لگیں، پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ادھر جے آئی ٹی کا ساہیوال کا تیسرا دورہ، مزید صرف 2 عینی شاہدین کے بیان قلم بند کر سکی۔ I can't give you a date. یہ نہیں چل سکتا، اکنامیکل ڈیبیکل ہے، ٹیکس ان سے ایف بی آر سے کلیکٹ ہو نہیں رہا، یہ ہر بات پہ سکسر لگاتے ہیں، سکسر لگائیں گے تو آؤٹ ہی ہوں گے، کم سے کم آپ اس کو 6 مہینے تو اور دیں۔ نیا پاکستان پہلے پرانے والے کو ٹھیک کر لو بھائی۔ نیا الیکشن ہوگا، تاریخ نہیں دے سکتے، سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے۔ میاں صاحب کی بے وقوفی سے عمران خان کو حکومت کے آنے کا موقع ملا، حکومت سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، انہیں مزید 6 ماہ دینے چاہیے۔ جعلی اکاؤنٹس کے بغیر کوئی بزنس مین نہیں چل سکتا، ان پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں، سابق مثال چلے گئے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سابق صدر کا 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں انٹرویو۔ زرداری نے اداروں کو پیسے بنانے کے لیے استعمال کیا، جائیدادیں بنائیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے اسکول میں جا کر بھی کہا کرپشن ہوتی ہے، ان لوگوں نے پورے نظام کو کرپٹ کیا، کرپشن کے باعث خاص طبقہ امیر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ آصف زرداری کا نیا امتحان، نااہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ سماعت کریں گے۔ درخواست پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور خرم شین زمان نے دائر کی۔ آصف زرداری نے امریکہ میں جائیدادیں چھپائیں، صادق اور امین نہیں رہے، درخواست میں موقف۔ سپریم کورٹ میں آج اہم کیسز کی سماعت، آسیہ کی رہائی کے خلاف نظر ثانی درخواست بھی شامل۔ درخواست کی سماعت چیف جسٹس آصف کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مظہر عالم پر مشتمل بینچ کرے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی کے لیے رینجر سے خدمات طلب کر دی۔ حکومت کی سادگی مہم وفاقی وزراء میں بھی نظر آنے لگی۔ مصروف دن کے بعد بھوک نے ستایا تو وزراء ڈھابا ہوٹل پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی سفر کے دوران مقامی ہوٹل آمد۔ وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر بھی عام لوگوں کے درمیان موجود۔ وزراء کی دال اور سبزی سے تباہی، ہوٹل پر موجود شہریوں نے سیلفیاں بنائیں، گپ شپ لگائی۔ کراچی پولیس کا چنیسر گوٹ میں کامپنگ آپریشن، 6 ملزم گرفتار۔ کورنگی کریک سے 4 خواتین سمیت 6 ملزم پکڑ گئے۔ ٹیکسی کی ڈگی میں چھپایا گیا گٹکا بنانے کا خام مال برآمد۔ مومن آباد سے بھی 4 ملزم دھر لیے گئے۔ ملزموں میں اسٹریٹ کرمنلز، موٹر سائیکل لفٹر اور منشیات فروش شامل۔ بلوچستان کے علاقے پنسی میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی 2 بچوں سمیت جاں بحق، مکان مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو ملبوں سے نکالا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماسٹر خداداد، بیوی شازیہ، 2 سالہ عبد الوہاب اور 4 سالہ اویس شامل۔ امریکہ کے قائم مقام ڈیفنس چیف پیٹرک شینہن کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا حوصلہ افزا ہیں۔ افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کی تیاری کا ٹاسک نہیں دیا گیا،
افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہ نہیں بننے دیں گے۔ نیٹو سربراہ اسٹونبرگ کہتے ہیں نیٹو فوج کے مستقبل سے متعلق کچھ کہنا قبل اس وقت ہے۔ افغانستان سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یقین نہ ہو کہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات خوش آئند ہیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا نور الحق قادری کہتے ہیں پاکستان نے امن مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان ہمیشہ سے پرامن افغانستان کا خواہاں رہا ہے۔ طالبان امن کا موقع ضائع نہیں کریں۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ٹریزا مے کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم ٹریزا مے کے ترمیم شدہ بریگزٹ معاہدے پر ووٹنگ آج ہوگی۔ ٹریزا مے کا سابق وزیر بورس جانسن اور دیگر مستعفی وزراء سے بریگزٹ پر ساتھ دینے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں عدم استحکام اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں بھی برطانیہ سے آزادی کے لیے تحریکیں زور پکڑ سکتی ہیں۔ امریکہ کا وینزویلا پر اقتصادی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ نے وینزویلا کی تیل کی سرکاری کمپنی پر پابندی لگا دی۔ وینزویلا کے حوالے سے تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی فوج اقتدار کی پرامن منتقلی کو قبول کر لے، وائٹ ہاؤس میں بریفنگ۔ ادھر وینزویلا کے خود ساختہ صدر جوان گائیڈو کا حکومت کے خلاف کل سے احتجاج کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسپیکر کا کانگریس سے خطاب کا دعوت نامہ قبول کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 5 فروری کو پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر کا خطاب شٹ ڈاؤن کے باعث ملتوی کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ میں موسم سرد، ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سردی میں بتدریج اضافہ۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں برف باری کے لیے یلو وارننگ جاری۔ 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث جہازوں کو ٹیک آف میں مشکلات۔ اسکاٹ لینڈ میں 4 انچ تک برف پڑنے کا امکان۔ دنیا کے بلند ترین اسکی ویسٹ نیلٹن میں برف کے کھیلوں کا بین الاقوامی میلہ آج سجے گا۔ مقابلوں میں کئی پاکستانی اور 13 دیگر ملکوں کے 38 اسکیئرز حاصل لیں گے۔ اسکی کے مقابلے 3 دن تک جاری رہیں گے۔ اور ضلع سانگڑ میں آم، لیمو، امرود کے لیے اور بیری کی سرزمین صوفی بیر ذائقے میں بے مثال۔ حکومت سرپرستی سے اسے بین الاقوامی سطح پر تجارت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے سانحہ ساہیوال کے حوالے سے۔ سانحہ ساہیوال میں جامبہ خلیل اور ذیشان کے اہل خانہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ خلیل اور ذیشان کے اہل خانہ سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ مقتول خلیل کے بھائی جلیل نے کہا کہ JIT سے بہتر تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا۔ دھمکیاں ملنے کا وکیل کا دعویٰ خود ساختہ تھا، جبکہ ذیشان کے بھائی احتشام کا کہنا ہے کہ کیس فوجی عدالت میں چلایا جائے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ حکومتی عہدیداروں کے متحرک ہونے سے انصاف کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ یہ فوجی عدالت میں اور یا عدالتی کمیشن بننا چاہیے اس میں، تاکہ یہ انصاف ہمیں مل سکے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ انصاف ہو کر رہے گا۔ پولیس والوں نے کیا ہے اور پولیس والے ہی کیسے وہ ہمیں انصاف دلائیں گے، اور GATA وغیرہ بنا دی ہے تو ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ تو بار بار آپ کو بھی شاید پتہ ہوگا، بار بار بیان بدل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں، ادھر بلا رہے ہیں۔ تو ٹارچر جیسے ہوتا ہے کہ کہنے کو تو ایسے لگتا ہے، مگر وہ کہ ادھر بلا لیا، رات کو 2 بجے لیٹر لے کے آ گئے کہ یہ باغ کر تھک جائیں، بیٹھ جائیں۔
تو ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. نہیں، میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جی آئی ٹی سے ہم مطمئن نہیں ہیں. یہ کیس ہم چاہتے ہیں کہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے تاکہ انصاف کی فراہمی ہو سکے.